الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما اڑانی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے اڑانی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے اور چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز بقا میری. ہر طرح کی بڑائی اس کبریائی والے رب کی، حمد و ثنا تسبیحات و تحلیلات کے مالک، ہمارے سجدے ہماری ہر طرح کی چھوٹی بڑی عبادتوں کے مالک، وہ ارحم الراحمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے من جملہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. میں تھوڑی سی خبر لینا چاہتا ہوں اس بات کی. یہ مہینہ الحمدللہ آپ نے آج 7 روزے مکمل کر لیے اور یہ 8ویں تراویح آج پڑھی گئی. تو کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو صرف نمازوں پر ہی اکتفا کر لیتا ہے پھر تراویح ادا ہی نہیں کرتا ہے؟ ان لوگوں کا بھی ذرا خیال کیجیے جو فرض پڑھ کر کے پھر چلے جاتے ہیں یا تراویح کا خیال نہیں کرتے، یا جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا اور پھر کسی کے سامنے بیٹھ کر جو قرآن کریم پڑھ رہا اور نہیں سنتے. سمجھ رہے میری بات کہ نہیں؟ جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے لیکن اس مہینے کے فیوز و برکات سے وہ کہیں دور تو نہیں رہ جا رہا ہے شرم کے مارے کہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں مسجد میں بیٹھوں. اکثر اوقات میں 4-5 لوگوں کو ہی بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی نہیں بیٹھتے. شاید قرآن کریم پڑھنا آتا ہو یا پھر آپ تساہلی سے کام لے رہے ہیں. یہ میری شکایت نہیں، قرآن کریم کی شکایت رہتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. مجھے طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، مجھے پڑھنے کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے، غور و فکر کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اتارا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں تیرے پاس آیا. تو ہم میں اور آپ میں سے خود نمازی بننا، خود تراویح کے پابند بننا،
اور اس کے بعد دوسروں پر بھی نگاہ رکھنا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ کلیم اللہ، ان کے زمانے میں جہاں کچھ لوگوں نے ایمان لے آئے، وہ ایمان والے، اسی زمانے میں اللہ رب العالمین نے قحط سالی قائم کر دی. یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش کو روک لیا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم نے بھی فرما دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو زندگی جو دی ہے پانی سے دی. اگر پانی ہی اللہ رب العالمین روک لے پھر انسان بھی، جاندار بھی، بے جان بھی، شجر بھی، یہ جو پائے بھی، گھاس پھوس، سارا کا سارا ختم ہو جائے. ہر شے کی زندگی اللہ رب العالمین نے پانی سے دی. پانی روک لیا پروردگار عالم نے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ الہی یہ کیا معاملہ ہوا، میں ابھی زندہ ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، اپنے رب سے کلام کرنے والا ہوں، میرے لوگ بھوکے رہ جائیں، میرے لوگ پریشان ہوں. اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگائی کہ اے موسیٰ اپنے تمام ماننے والوں کو لے کر ایک میدان میں اکٹھا ہو کر مجھ سے دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے جتنے لوگوں کو بلایا سارے لوگ چلے آئے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اور ان میں ایک آدمی وہ بھی پریشان تھا، اس سے وہ بھی چاہتا تھا کہ بارش جلدی ہو جائے، ابر باران کا نزول ہو جائے. جو آدمی کے ابھی لگ بھگ 40 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی پروردگار عالم کو یاد نہیں کیا تھا. اور جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے سارے لوگ ایک نمبر کے متقی پرہیزگار تھے. صبح سے لے کر شام تک دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، کسی طرف سے بھی بارش نہ ہوئی. موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کلیم اللہ ہے، پروردگار عالم سے کلام کرنے والا نبی. وہ دن بھر دعا کرتا ہے، بارش نہیں اترتی، کہیں سے ابر نہیں آتا، بادل بارشوں کا لے کر نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام مجمع سے تھوڑا ہٹ کر پروردگار عالم سے ہم کلام ہوئے الہی پروردگار عالم یہ کیا ماجرا بنا، صبح سے لے کر ابھی تک ہم نے دعا کی، میری دعا کیوں رد کر دی گئی، دعا کیوں نہ مانی گئی. پروردگار عالم جتنے لوگ آئے تو نے جس طرح سے کہا تیری شرائط پر تو میں نے تمام لوگوں کو لے کر چلے آئے. الہی کیا وجہ ہے، میری دعا کیوں رد کر دی جا رہی ہے، ابھی تک بارش کیوں نازل نہ ہوئی. تیرے وعدے کے مطابق، تیرے کہنے کے مطابق ہم نے تمام لوگوں کو میدان میں لے کر چلے آئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا او موسیٰ ان فیکم رجلا، تم میں ایک ایسا آدمی بھی ہے، یہ مجمع میں مجھے تو پتا ہے کہ مجھے تمام لوگ ماننے والے، تجھے تیرے اوپر ایمان رکھنے والے، لیکن ان تمام مجمع میں ایک آدمی وہ بھی آ گیا جس نے 40 سالہ زندگی اپنی زندگی میں پائے، لیکن مجھے آج تک ایک دفعہ بھی میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میرے لیے کوئی عبادت آج تک بھی نہ کی. اور موسیٰ جاؤ اپنے مجمع میں اعلان کرو. اگر وہ آدمی جب تک رہے گا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ بھر بھی، مہینے بھر بھی، تو اگر اس میدان میں پڑا رہ جاؤ، سارے لوگ پڑا رہ جاؤ، اسی ایک آدمی کی وجہ سے کبھی بھی بارش نہیں ہوگی. اور موسیٰ جاؤ اپنے مجمع میں اعلان کرو وہ آدمی تیری مجمع سے نکل کر چلا جائے، میں اتنا ناراض ہوں. وہ آدمی تیرے مجمع سے نکلے گا، پھر بارش اتر آئے گی. موسیٰ علیہ السلام گئے دوڑے دوڑے، کہا لوگوں کیوں مجھے پریشان کرتے ہو، او عاصی آدمی اور نافرمان آدمی، کیوں ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہو. کون ہے میرے مجمع میں ایک ایسا آدمی بھی آج آ گیا جس نے 40 سال سے رب کریم کو یاد نہ کیا، اسی وجہ سے آج ہم سب کی دعا بھی رد کر دی گئی. میں گرچہ اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں، طور سینا پر کئی مرتبہ پروردگار عالم سے ہم کلام بھی میں ہو چکا ہوں، مجھے تورات بھی ملی، مجھے پروردگار عالم نے راہنمائی بھی کی، پیغمبری کا عہدہ بھی عطا فرما دیا، لیکن اس کے باوجود کون ایسا نافرمان ہے، ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے مجمع سے نکل
پیدل گھر چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دعا وہ اعلان کرتے رہے، کوئی آدمی گئے نہیں، اور کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ پھر بارش شروع ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے میری آنکھوں نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، مجمع سے کوئی نہیں نکلا، اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑا شرمندہ ہوئے، کہنے لگے الہی اب میری قوم کے سارے لوگ، اتنے لوگوں کو میں نے دینی تعلیم کی طرف لانے کی کوشش کی، کتنوں نے طور سینا پر جانے کی وجہ سے الہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھا ہے، الہی آج وہ لوگ کیا مذاق اڑائے گا، کیا کہے گا، دیکھو موسیٰ کچھ بھی بولتا ہے، اس کی باتوں کا کوئی ویلو نہیں، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، اور میرے پروردگار عالم میرا مذاق آج سے بنے گا، آج کیا مجال ہے کہ پھر میں آج کی بات سے ایک بھی آدمی کو کلمہ پڑھا لوں۔ اب تو مذاق بنے گا، محلے میں جا کر سارے لوگ کہیں گے موسیٰ نے ایسا اعلان کیا تھا اور کوئی آدمی نکلا نہیں، پھر بارش ہونے لگی، جھوٹ بولتا بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس آدمی کی وجہ سے میں نے ابر کو بارش کو روک رکھا تھا، اسی وجہ سے میں نے بارش بھی اتار دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرمائے کیوں ایسا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جب تو نے اعلان کی اس آدمی کو اتنی شرمندگی آئی، اپنی چادر کو انہوں نے اپنے چہرے پہ ڈھانپ لیے، اور موسیٰ شرمندگی کی ایک آنسو بھی میری بارگاہ میں کوئی بہا دیتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں، میں ان کے گناہوں کو کیوں نہ معاف کروں۔ اب موسیٰ اس نے دعا مانگی، توبہ کی کہ الہی میں نے آسمان و زمین کی برابر بھرتی گناہ لے کر آیا، لیکن تو غفار ہے، تو رحیم و کریم ہے، الہی میری توبہ آج قبول فرما۔ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور اس کی آنسو کو مجھے دیکھا نہ گیا، اس لیے کہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، اور موسیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے توبہ کی، میں نے اسی وجہ سے بارش روکی تھی، اسی وجہ سے نازل کر دی، فرمایا اسی کی وجہ سے میں نے بارش اتار بھی دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگی الہی تو یقیناً جانتا ہے میں خائن نہیں، میں خطا کار نہیں، میں ایسی بات کبھی نہیں کرتا جس سے تو مجھے منع کرتا ہے، الہی ایک دفعہ موسیٰ کلیم اللہ یہ التجا کرتا ہے، یہ ریکویسٹ کرتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے، الہی اس آدمی کو ایک دفعہ مجھے دکھلا دے۔ اب یہ التجا کرنے لگے، ہم میں سے محلے میں کوئی چور پکڑا جاتا، کوئی بدماش آدمی پکڑا جاتا، ہر آدمی جا کر پہلے دیکھتا ہے چہرہ کیسے دکھتا ہے، وہ بدماش ہے کیسا، پہلے جا کر اسے دیکھے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی الہی مجھے اس آدمی کو ایک دفعہ دکھا دو، مجھے تو آج تک معلوم نہ ہوا۔ میرے مجمع میں آ کر اس آدمی نے دعا کی، اللہ رب العالمین کی الفاظ بھی قربان جاؤ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ 40 سال تک بندے نے مجھے یاد نہ کی، 40 سال تک میری عبادت نہ کی، 40 سال تک مسیح دعا نہ کی، 40 سال تک زمین پر گناہ بھی گناہ کرتے گئے، اور میرے موسیٰ وہ کلیم اللہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے نبوت سے تجھے سرفراز کیا، ٹھیک ہے، اور موسیٰ مجھے کیا ہو گیا کہ 40 سالہ زندگی میں اس آدمی کا نام میں نے تیرے سامنے نہ لیا، میں نے تیرے سامنے اس کو شرمندہ نہ کیا، جبکہ میرا عاصی بندہ بنا ہوا تھا، میرا نافرمان بندہ بنا ہوا تھا، اور موسیٰ میں نے اس کا چہرہ آج تک تیرے سامنے اس کو شرمندہ نہ کیا۔ اے موسیٰ کیا وجہ ہے کہ جب وہ بندہ میرا بن گیا پھر میں تیرے سامنے شرمندہ کیوں کروں؟ بات آئی سمجھ؟ جب آج تک میرا نہیں تھا، گناہ بھی گناہ کیا چلا جاتا، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا موسیٰ فلاں آدمی 40 سال سے مجھے یاد نہیں کیا، جا اسے تبلیغ کر، جیسے میں نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ جا کر کے فرعون کو تبلیغ کرو، فرعونیوں کو تبلیغ کرو، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات سے ہی بات کرو ان سے، لیکن تبلیغ کر فرعون کی،
ہے جب وہ بندہ گنہگار تھا تو شرمندہ نہیں کیا. اب مجھے کیا ہو گیا کہ میرا وہ بندہ بن جانے کے بعد, ایمان لے آنے کے بعد, توبہ کر لینے کے بعد میں تیرے سامنے شرمندہ کیوں کروں؟ آج کیا میں کل قیامت میں بھی اسے شرمندہ کسی کے سامنے نہیں ہونے دوں گا. جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا پھر میرے سامنے روتا ہے, شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے, توبہ کرتا ہے. اس لیے ہم میں اور آپ میں سے ہر آدمی نمازی خود بنے, اوروں کو بھی نمازی بنائے. اس لیے کہ مصیبت کس کی وجہ سے آ جاتی یہ پتہ نہیں, اور رحمت بھی کس کی وجہ سے آتی یہ بھی پتہ نہیں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور اس مہینے کو ہم نے آپ نے غنیمت جان کر اپنی زندگی میں اس کا حق ادا نہیں کیا. راتوں دن آپ نے عبادت میں نہیں لگائے. کچھ ایسا معمول بنا لیجئے مسجد خالی کبھی نہ پڑے. اس لیے کہ اور دنوں میں تھوڑا بہت زور لیا کرتے تھے صحابہ کرام بھی, لیکن اس مہینے کی دعا 6 مہینے پہلے سناتا کرتے تھے کہ الہی جب 6 مہینہ گزر چکا کم از کم اس رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کر دے. 5-6 مہینے پہلے سے دعا سلف صالحین بھی مانگا کرتے تھے اس مہینے کی, اور ہمارے درمیان یہ مہینہ آ کے چلا جاتا ہے, ہمارے کان پر جمعے تک نہیں رہتا, اور یوں ہی جیسے عبادت اور ایام میں اور مہینے میں کیا کرتے تھے اس مہینے میں بھی کر کے گزر جاتے ہیں. اس مہینے میں عورتوں کو بھی مہلت دیا کرو, گئی ایسا نہ ہو سحری میں افطاری میں اسے آپ نے مشغول کر دیے. طرح طرح کی انواع و اقسام آپ نے بنوائے, ہم نے بنوائے, اسے قرآن کریم کی تلاوت کی مہلت نہ ملی. وہ بھی روزے رکھتی ہے اس مہینے میں, یہاں تک کہ غلام کے ساتھ بھی رحم کرتے ہوئے, شفقت کرتے ہوئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر, آسان کر دو. اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ آ جاتا ہے جس کی دعا پیغمبر نے کی, اور جس ہم اور آپ جو امتی بنے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دعا فرمائی, توبہ لمن رعانی و آمن بی, اے اللہ اسے جنت میں توبہ نامی جنت دینا, یا جنت میں ایک درخت ہے اس کا پھل دینا, یا ایسی وادی کا نام ہے, یا خوشخبری کہا جاتا ہے عربی میں توبہ, خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جنت کی جس نے مجھے دیکھ لیا, میرے اوپر ایمان لے آئے. وہ توبہ 7 مرات